اللہ کے کلام میں رحمت ہے، اللہ کے کلام میں برکت ہے، تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس کلام کے اندر آیات شفا ہے، اس کلام کے اندر آیات شفا ہے۔ جب بندہ اس آیات کو پڑھتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ جب یہ آیت پڑھتا ہے تو اس کی بیماری جانے لگتی ہے، خوفناک بیماری، ایسی بیماری جس کے اندر ڈاکٹر بھی کہہ دے کہ اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا، ایسی بیماریوں کا جو علاج ہوتا ہے وہ کہیں اور نہیں، اللہ کی آیتوں سے اس کا علاج ہوتا ہے، شفا اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے۔ تو بیماریوں سے شفا چاہیے تو اللہ کے کلام میں سے وہ آیات کی تلاوت کیجئے جس میں آیات شفا اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی ہے، جو اللہ نے رکھی ہے۔ ایسے ہی خوف اور گھبراہٹ اور وحشت کے وقت میں ان آیات کو پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ اس کا خوف کو دور کر دیتا ہے۔ تو آدمی بعض دفعہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کو ڈپریشن ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، یہ کیسا غم آ گیا میرے ساتھ، میں جو چاہ رہا تھا وہ نہیں ہوا، میں جو سوچتا تھا وہ مجھے حاصل نہیں ہوا۔ تو وہ کبھی صحت کے بارے میں ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ مسلسل علاج کرا رہا ہوں اور ہزاروں روپیہ نہیں لاکھوں روپیہ چلا گیا لیکن علاج مکمل ہو رہا ہی نہیں، ڈاکٹر بالکل تھک گئے ہیں، ایک سے دوسرے ڈاکٹر کے چلے گئے، حکیم کے پاس چلے گئے، دعا پڑھنے والے صاحب کے پاس چلے گئے، وہ ایلوپیتھک بھی ہو گیا، وہ ہومیوپیتھک ہو گیا، وہ آیورویدک کرا لیے، یونانی کرا لیے، ہر قسم کا علاج کرا لیے، وہ فزیوتھراپی کرا لیے، سب کرا لیے، لیکن بیماری دور نہیں ہو رہی، ڈپریشن میں چلے گئے۔ تو اس طرح ڈپریشن میں نہ چلے جائیں، گھبراہٹ میں، وحشت میں نہ چلے جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے بعد دن کو رکھا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اندھیرے کے بعد پھر روشنی رکھا ہے۔ فلق دیکھ لیں آپ، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے اندھیری رات کو پھاڑ کر دن کی روشنی لے آیا ہے۔ کون ہے وہ رب جس نے یہ سیاہی کو ختم کیا؟ وہ اللہ ہے۔ کون ہے جو اتنے اندھیرے کو ختم کرتا ہے؟ ایسی رات آئی کہ اتنا اندھیرا، اتنی کلساہٹ اور اتنی اس کے اندر پردے ہیں رات کے کہ کوئی سوجھتا نہیں، ہاتھ کو ہاتھ نہ سوجھے، ایسی رات آ جاتی اندھیری، لیکن اس کو بھی پھاڑ کر پھر دن کو نکالتا ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، وہ اللہ ہے۔ تو اس پر یقین ہونا، اس پر بھروسہ کرنا، یہ مصیبتیں آ جائیں، غم آ جائے تو وہ بھی یاد کریں کہ اللہ کی نعمتیں بھی تو تھی، اللہ کی عنایتیں بھی تو ہوئی ہیں، تبھی تو ہم اتنے پل کے بڑے ہوئے اس عمر کو پہنچے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی غم آیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی غم آیا ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ صبر کیا ہے۔ تو صبر ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ آخرت کی منزلیں طے کریں گے تو نماز کے اندر آپ کو صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو، تو یہاں پر صبر آ جاتا ہے۔ تو صبر کے ذریعے آدمی کی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے، آدمی کی سواری تیز ہو جاتی ہے ثواب کی۔ آپ کی کوئی بھی گاڑی پہ بیٹھ کر سفر کریں تو وہ گاڑی کی ایک اسپیڈ ہوگی، وہ ایک لمٹ ہوگی، لیکن ایک گاڑی ویسی ہوتی ہے جو عام طور پر ریس کورس والے کرتے ہیں، ریس کے اندر کاروں میں بیٹھ کر وہ تیزی کے ساتھ جاتے ہیں تو ان کی اسپیڈ حیران کن ہوتی، وہ سینکڑوں کی اسپیڈ میں گاڑی کو دوڑاتے ہیں، تو ان کی رفتار کو کوئی دوسری گاڑی کہاں پہنچتی ہے؟ عام گاڑی جو جاتی ہے کار، وہ 50 کلومیٹر، 80 کلومیٹر، 120 کلومیٹر، 150 کلومیٹر، وہ بہت ہو گئی۔ لیکن بعض گاڑیاں ہوتی، بیٹلی نام ہے، فراری نام ہے، کچھ ایسی کاریں ہوتی ہے جو بے انتہا اسپیڈ سے نکلتی ہے، ہوا بس آ جاتی ہے دیکھنے میں کہ وہ آئی اور چلے گئی، پلک جھپکتے ہوئے گاڑی کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ تو اتنی تیز رفتار اگر سواری آپ کو کرنا ہے نیکیوں کی طرف، ثواب پانے کے لیے، آخرت کی منزلیں طے کرنے کے لیے، تو وہ ہوگی آپ کو سواری صبر کی سواری، شکر کی سواری۔ تو اللہ کی کوئی نعمت مل جائے شکر ادا کر لیں، اور اللہ کی طرف سے کوئی آفت آ جائے تو اس پر صبر کریں۔ تو یہ صبر بھی الگ الگ طریقے کا ہوتا ہے۔ صبر ایک یہی نہیں کہ کسی نے مار دیا، تکلیف پہنچا دی، نقصان ہو گیا تو صبر کر رہے ہیں، بلکہ صبر الگ الگ چیزوں سے ہوتا ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عبادات آتے ہیں ان عبادات پہ اطاعت الہی میں صبر کرنا پڑتا ہے، جیسے نماز پڑھنا، یہ بڑا صبر کا موقع ہوتا ہے نماز پڑھنا۔ نماز کیسے پڑھے گا بندہ جبکہ رات میں زیادہ دیر تک جاگ گیا، فجر کے وقت تو ٹھنڈی ہوا چلی اور اس کے وقت ابھی نیند آئی، اب ایسے ٹائم پر نیند کو چھوڑ کر صبر کرنا بڑا ٹف کام ہے، لیکن عبادت کے لیے صبر کرنا، اطاعت الہی پہ صبر کرنا ہے۔ پھر اٹھا اور اٹھنے کے بعد جیسے وضو کے لیے گیا تو ایسا ٹھنڈا پانی تھا اوپر کا، جو اوپر گھر کی چھتوں کے اوپر جو ٹینک لگے ہوئے وہ پانی آ رہا ہے اور گھر کے اندر ہیٹر کام نہیں کر رہا ہے، اب کیا کریں؟ وضو کریں، تو اتنا ٹھنڈا پانی، اب اس پر بھی صبر کرنا، یہ ثواب کو بڑھا رہا ہے۔ عام آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا ثواب اپنی جگہ، جو آدمی تھکا ہوا ہے اس کے بعد بھی اٹھ کر وضو کر رہا ہے اور وضو میں پھر صبر کر رہا ہے کہ پانی ٹھنڈا ہے، اور ٹھنڈا بھی اگر پانی موجود ہے
تو پھر تیمم تو نہیں کر سکتے، پانی موجود ہے، لازمی طور پر جو ہے وضو کرنا پڑے گا، اور پھر اس وجہ سے کہ آدمی بیمار ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، مر جانے کا اندیشہ نہیں ہے، تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا۔ ہاں ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ پہلے سے سردی ہے، اگر ہاتھ ڈالیں گے ٹھنڈے پانی میں ہاتھ سل ہو جائے گا، ہاتھ بیکار ہو جائے گا، گر جائے گا، یہ خطرہ ہے پہلے سے، تو پھر آپ کو اجازت ہو جاتی کہ گرم پانی کرو، گرم پانی میں ایسا نہیں ہے، تیمم کر کے نماز پڑھو، نماز ہو جائے گی۔ لیکن حالات ایسے ہیں کہ تیمم کر نہیں سکتے، صحت اچھی ہے لیکن پانی ٹھنڈا ہے، دل نہیں کر رہا ہے، اس پر صبر کرنا، تو یہ اطاعت الہی پر صبر کرنا یہ بڑا ثواب کا کام ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی رمضان کے روزے آ جاتے ہیں اور ایسے دنوں میں آتے ہیں کہ سخت گرما، اب حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا، گھر میں پانی بھی موجود ہے اور کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، چاہے تو پانی پی سکتے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، لیکن اتنا یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اب اس پر صبر کرے کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے اور میرا حلق کانٹا ہو گیا ہے سوکھ کر، میں پانی نہیں پی سکتا ہے، تو یہ جو صبر کرنا ہے یہ اطاعت الہی پر صبر کرنا ہے۔ اور کبھی ایسا صبر ہوتا ہے جو کوئی عبادت کے اوپر صبر نہیں ہوتا ہے، بلکہ کوئی خواہش ایسی ہوتی ہے جو حرام ہے، زنا کی خواہش ہوتی ہے اور زنا آسان ہو جاتا ہے، دوسری پارٹی تیار ہے زنا کے لیے، لیکن بندہ اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں۔ اور کبھی شراب کے نشے کی خواہش ہوتی ہے اور جو ہے بوٹل مل جاتی ہے، اب صبر اس لیے کر رہا ہے کہ نہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا ہے، یہ پینے والے پر اللہ کی لعنت ہے، مجھے بڑی تلخی ہو رہی ہے، من کر رہا ہے کہ میں بھی تھوڑا چسکا لگاؤں، لیکن میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لیے میں نہیں پیتا، یہ بھی صبر کرنے میں شمار ہے۔ تو کبھی آدمی گناہ سے بچتے ہوئے صبر کرتا ہے، شراب نہ پینا صبر ہے، کبھی سودی کاروبار آسان ہو جاتا ہے، آدمی بھروسے کا ہے، پیسے دے دو، اس کے گھر کے پیپراں لے لو، اس کی گاڑی کے پیپر لے لو، اور پھر سود کا پیسہ اس کو چلا سکتے ہیں، وہ ہر مہینہ اپنے کو پیسہ ملتے جائے گا، وہ مجبور ہے بس انٹرسٹ کے اوپر پیسہ لے سکتے، لیکن نہیں، یہ نہیں، حرام ہے سود، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، آدمی چھوڑ کر گیا ہوا ہے، اس کا موبائل بھول کر چلا گیا، میں اگر بند کر دوں اور لے لوں تو مجھے پیسہ مل جائے گا، لیکن یہ حرام ہے نہ، تو اللہ سے ڈر کر حرام مال آتے وقت میں صبر کر کے اس کو دے دینا، دل کر رہا ہے کہ یہ رکھ لو، یہ چیز مجھے مل جائے، لیکن پھر بھی صبر کر رہا ہے، تو صبر یہ نہیں ہے کہ کسی نے تھپڑ مارا تو میں صبر کر لیا، نہ، اطاعت الہی پر صبر ہوتا ہے، جیسے نماز پر، روزے پر، وضو پر، یا کوئی بھی عبادت پر، جیسے حج کے لیے جا رہا ہے تو بڑا صبر کرنا پڑے گا، لوگ کونی سے ماریں گے، گھٹنا ماریں گے، کتنی دق زق کیسا چلتا ہے حج کے موقع پر، بڑی تعداد میں لوگ ہیں، اس پر صبر کرنا کہ نہ، لوگ مجھے ماریں، دھکا دیں، مجھے کچل دیں، لیکن میں کسی کے ساتھ غصہ نہیں کر سکتا، میں جو یہاں پر آیا ہوں یہی بڑی بات ہے، میں یہاں پر پہنچ گیا اللہ کے گھر پر یہی بڑی بات ہے، اگر کوئی مجھے لات سے مارے، کونی سے مارے، گھٹنے سے دھکلے، لیکن میں اس کو جوابی کارروائی نہیں کروں گا، میں اس پر صبر کروں گا اور الحمدللہ کہوں گا کہ اللہ نے مجھے یہاں پر مجھے آنے دیا، مجھے آگ سے بھی مارا جائے، کوڑے سے مارا جائے تب بھی کم ہے، میرے گناہ اتنے زیادہ ہے، تو یہ سوچ کر آدمی صبر کر لے، تو صبر کا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بے پناہ صبر عطا کیا، انہی میں سے اللہ کے ایک نبی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر میں بہت زیادہ عطا کیا، وہ ہے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام۔ تو ان کے گھر کے اندر بڑی پریشانی آ گئی، اتنے زیادہ پریشانی آئی، اتنی پریشانی آئی کہ دانے کے لیے محتاجی ہے، کھانے کی چیزوں کی قلت ہو رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں صبر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کا بڑا سا باغ اجڑ گیا، ان کی زراعت اور کھیتی باڑی کا سامان اجڑ گیا، ان کے پاس جو مویشی وغیرہ تھے، جو جانور وغیرہ تھے وہ بھی مارے گئے، اس پر بھی انہوں نے صبر کیا۔ اس کے بعد ان کا گھر گر گیا، اس پر بھی صبر کیا، اور ان کے اہل و عیال انتقال کر گئے، اس پر بھی صبر کیا، بیوی باقی رہ گئی، باقی پورا کنبہ ان کا ختم ہو گیا، اس پر بھی انہوں نے اف نہیں کہا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ہمارے یہاں پر کوئی تکلیف پہنچی فوری سے ارے کیا ہے بھائی بہت پریشان ہوں میں، ایسا ہو گیا، میرے کو ایسا ہو گیا، رات بھر نیند نہیں آئی، ٹینشن بہت تھا، کیا تھا، معمولی سی تکلیف، اس کے اوپر ٹینشن ہو گیا، اس کے اوپر بہت پریشان ہو گیا میں، تو ان کو تو اتنی بڑی بڑی آزمائشیں ڈالا، تو اللہ تعالیٰ چھوٹے آدمی پر چھوٹی آزمائش ڈالتا، بڑے آدمی پر بڑی آزمائش ڈالتا، اور جو انبیاء اور رسول ہوتے ہیں ان کی آزمائش بے پناہ زیادہ ہوتی، کیونکہ وہ بڑے قوی مرد ہوتے ہیں، وہ کمزور ہماری طرح نہیں ہوتے ہیں، وہ بہت بھاری مرد ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر جو ابتلا ڈالتا ہے، جو آفت ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جو آزمائش کہنا چاہیے، وہ بڑی بھاری ہوتی ہے، انہیں بہت زیادہ اذیت دی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی جگہ پر ٹھہرے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح
حضرت ایوب علیہ السلام اتنی مشکلیں آئی، اتنا نقصان ہوا، صبر کیا، آخر میں بیمار پڑ گئے اور بیمار ہو کر شہر سے باہر ہو گئے اور جا کر بستی کے باہر پلنگ کے اوپر پڑے ہیں۔ بیوی آتی ہے، بڑی مشکل سے کھانا لا کر دے دیتی ہے، کچھ کھلا دیتی ہے، اب وہی حالت میں پڑے ہیں۔ اس پر بھی انہوں نے صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صبر کو بہت پسند کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں پانی عطا کر دیا، وہیں پر ان کے قدم مبارک سے ایک پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ وہ جیسے چشمہ جاری ہوا اس سے انہوں نے پانی پیا، ان کے پیٹ کے اندر کی امراض وغیرہ اور جو انہوں نے جو نہایا، غسل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیماریوں کو ختم کیا اور وہ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کر دیا، صحت عطا کر دیا، تندرستی عطا کر دیا۔ وہ ساری چیزیں نعمتیں عطا کرنے کے بعد اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا کہ الہ مجھے اتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئی، ہر قسم کی پریشانی مجھ پر آئی، لیکن میں نے صبر کیا ہے، میں نے صبر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا اے ایوب یہ صبر تمہیں کس نے دیا؟ تو وہ فوری سے مٹی اٹھا کر اچھالا اور کہا کہ اے اللہ بے شک تو نے ہی عطا کیا تھا، تو نے مجھے عطا کیا تھا، کیونکہ یہ نہیں کہ یہ میری طرف سے تھا، تیری طرف سے مصیبت آئی دیکھ میں نے صبر کیا، نہیں بلکہ صبر بھی تو نے عطا کیا تھا الہ، وہ صبر تیری ہی طرف سے عطا تھی۔ یہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے فرمایا۔ تو کبھی کوئی پریشانی آ جائے اور اس پریشانی پر پھر صبر دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ذات کو اس کی جان سے زیادہ مشقت میں نہیں ڈالتا۔ آدمی جتنی تکلیف اٹھا سکتا اتنی تکلیف دیتا ہے، ایسا نہیں کہ آدمی بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس کے اوپر 50 کلو کا وزن ڈال دیا گیا ہے اور اس کو چڑھنا ہے، نہ، وہ 50 کلو کا وزن اٹھانے کا اس کو طاقت دے دیتا ہے، پھر اس کے اوپر وہ بوجھ ڈالتا ہے۔ ہر آدمی کا غم الگ الگ ہے، ہر آدمی کا دکھ الگ الگ ہے، ہر آدمی کی پریشانی الگ الگ ہے، تو ان کی جتنی پریشانی ہے، جتنا دکھ اور غم ہے، وہ دکھ اور غم سہنے کی اس کی اتنی کیپیسٹی اللہ پیدا کرتا ہے، پہلے اس میں طاقت دیتا ہے۔ بیمار ہو گیا ہے تو وہ برداشت کر سکے وہ درد کو، وہ غم کو، اس کے بعد اس کو وہ بیماری دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بیماری دے دیا ہے تو اور اللہ اگر اس کی طاقت نہ رکھے ویسی اگر دے دے تو آدمی بوجھ نہ اٹھا سکے گا، وہ غم نہیں اٹھا سکے گا۔ دیکھو آپ کسی کے یہاں انتقال ہو جاتا ہے، ایسا غم ٹوٹ پڑتا ہے کہ کون گھر میں آیا، کون گھر سے آ کے چلا گیا پتہ ہی نہیں چلتا، خالی رو رہے تھے، بس روئے جا رہے تھے، بس روئے جا رہے تھے۔ کوئی آ کر ملتا اس سے گلے مل لیتے، چلے گئے، انتقال ہو گیا، میں ایسا سمجھا تھا، میں ایسا سمجھی تھی، اس طرح کی باتیں ہوتی ہے، بس یہی حالت میں رہتے۔ دوسرے دن وہ جو پانی کی طرح حالت تھی ویسی حالت نہیں رہتی، اب ذرا پانی کی طرح نہیں رہتا، کیچڑ کی طرح معاملہ ہو جاتا ہے، تھوڑا بات چیت وغیرہ کر لیتے ہیں۔ پھر فاتحہ سے یوں ہوتا ہے 3 دن کی فاتحہ، اس میں دیکھنا وہ حالت نہیں رہتی اور حالت بدل جاتی، اور اس وقت میں کیا ہو جاتا ہے، ان کی حالت یہ رہتی ہے کہ وہ صبر کرنے والے بن جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اگر وہ صبر نہ دے تو برداشت نہیں کر سکتے وہ غم کو، وہ تکلیف کو، اس تکلیف کو، اس غم کو برداشت کرنے کی طاقت اللہ نے دی ہے۔ تبھی تو گھر سے جنازہ نکلنے کے بعد بھی آدمی، اچھا تیسرا دن ہے، لوگ جمع ہو گئے، کھجور لے لیجئے۔ مردانے میں ہم مسجد میں بانٹ دیے تھے، زنانے میں یہاں پہ نہیں بانٹے، انہوں دیر سے آئے تھے نا، آپ یہ لے لیجئے۔ کون؟ خود بیوہ بانٹے گی، خود بچہ بانٹے گا، وہ جو پہلے کی 3 دن پہلے کی کیفیت تھی ویسا نہیں، کہاں کرسیاں رکھو، ارے کھانے کا انتظام کر دو، ارے پانی میں لے کے آتا ہوں، سالن ختم ہو گیا ادھر سے لاؤ، یہ ساری چیزیں کیسے کر رہے ہیں؟ یہ دوڑ دھوپ کس نے طاقت دے دی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو ختم کرتا ہے، دن کو لاتا ہے، اندھیریاں ختم کرتا ہے، روشنی لاتا ہے، بیماری ختم کر دیتا ہے، صحت لاتا ہے، بے روزگاری ختم کرتا ہے، روزگار عطا کرتا ہے۔ دکھ، آفت، بلا جو ہم پر آ جاتی ہے، اتنا ٹینشن، اتنا ڈپریشن، اتنا غم، اتنی چیز کی پریشانی کا نہیں ہے۔ اللہ نے کیا نہیں پالا، اللہ نے کیا رزق نہیں دیا، اللہ نے کیا کپڑا نہیں دیا کہ اللہ یہ مصیبت کو دور نہیں کرے گا، کر دے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو اگر تکلیفیں یاد کریں گے تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی تکلیف یاد کریں، ان کا صبر یاد کریں، تو بچوں کے بعد ایک رشتہ دار کٹ گئے، پھر بچے بھی آپ کے ذبح ہو گئے، اور سارا خاندان قبیلہ ختم ہو رہا ہے، عورتیں جو ہے خیموں کے اندر ہے، کیسا غم، اس کا اندازہ اگر کریں تو دل کانپ جائے کہ یہ کیسی کیفیت ہے، ہمارے اوپر آ جائے تو سننے کے ساتھ ہی ایک وحشت ہوتی کہ ہم اگر وہ جگہ ہوتے تو کیا ہوتا، ہم نہیں برداشت کر سکتے، ہم بے صبرے میں چیخ اٹھتے، نہ جانے ہماری کیا کیفیت رہتی، ہم تو بس جو ہے سرنڈر کیفیت ہوتی، لیکن وہ نہیں، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کی انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، تو ان کے پاس کا صبر دیکھے، جنہوں نے مولا علی کی تلوار اپنے ہاتھ میں تھامی تو ان کی جرت دیکھیے، ان کا صبر دیکھیے، ان کی قوت برداشت دیکھیے، تو برداشت کا مادہ یہ دیا کس نے، اتنی طاقت انہیں؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کی بے شک طاقت ہے، لیکن یہ صبر کرنا، تو انہیں اتنا بڑا صبر کرنے کا مادہ کس نے دیا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کس نے مانگی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مانگی ہے کہ انہیں اس چیز کے اندر کامیاب کر دے۔ تو وہ ایسی ابتلا تھی، وہ ایسی بلا تھی، وہ کرب ہے، وہ بلا ہے، وہ ایک مصیبت ہے،
جو ایک میدان کے اندر لخ دق صحرا کے اندر عراق کے اندر آ گئی اور پورا کا پورا اہل بیت کا گھرانہ وہاں پر آ کر ٹھہرا ہے. وہ گھرانہ جن کا نام لے تو دعائیں قبول ہو جائے, جن کا تذکرہ کرے تو عبادت ہو جائے, جن کو دیکھ لے تو عبادت ہو جائے. وہ مقدس گھرانہ کہ فرشتوں سے زیادہ افضل وہ لوگ ہیں, فرشتے ان سے کمتر ہیں, وہ فرشتوں سے برتر ہیں. وہ مقدس ہستیاں وہ ہیں اہل بیت, نبی کے گھر والے, اور وہ آ کر لخدق صحرا میں ٹھہرے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو انہیں زندہ زندہ وہاں سے مدینہ پہنچا دیتا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ویسے ہی چاہا. اور جو معاملہ ہوا کربلا کا کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. کربلا کے اوپر بیانات ہوئے ہیں, کیسی کیسی وہاں پر ابتدا آئی اور کیسا کیسا خواتین کے جو ہے لیے مشکلیں آئی. اور ان لوگوں نے لالا کر جو پہلے خط بھیجے تھے وہ خطوں کو جلانے کے لیے انہوں نے خیموں کو آگ لگا دی تاکہ خطوط بھی جل جائے, ہمارا راز کہیں یزید کے پاس نہ پہنچ جائے. میں نے بھی خط لکھا تھا امام حسین کو, اس بدنیتی کے ساتھ انہوں نے خیموں کو تک جلا دیا. خواتین مقدس خیموں سے باہر نکل کر آئی, مرد سارے کے سارے شہید ہو چکے ہیں, ایک مرد باقی رہ گیا. کتنا غم, وہ بھی بیمار ہے, بیمار ہے کربلا, حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ غور کریں, اتنی بڑی مصیبت اگر آئی ہے تو پھر کیا کوئی گناہ کی وجہ سے آئی؟ نہیں, گناہ کی وجہ سے نہیں آئی ہے, بلکہ درجات کی بلندی کی وجہ سے آئی ہے. اللہ چاہتا کہ ان کے درجات کو بلندی دے دے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف کے اندر پتھر مارے گئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خون سے پورا جسم آپ کا لہو لہان ہو گیا, مقدس نالین میں بھی خون جمع ہو گیا. تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات بلند ہو, اور امتی کبھی دعوت کا کام کرے, تبلیغ کا کام کرے, اسے کوئی دل دکھا دے, کوئی زبان سے ایذا کر دے, ارے رہنے دو تم بہت بڑے یہ بول رہے ہیں وہ بول رہے ہیں, کوئی بھی ہماری بات پر انگلی اٹھائے, مذاق اڑائے, بات ہماری نہیں سنے, ہم بولے ارے بغیر ٹوپی کے پڑھ رہے نماز پڑھنا, ارے تم بہت بڑے عالم بن گئے, تم مولانا بن گئے, پرسوں سے ٹوپی پہن کے ہمارے کو سکھا رہے ہیں, اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں. تو جو ہے ارے انشٹ کیوں کرے یار, انشٹ اتار دے کے نماز پڑھنا تھا, تم بہت بڑے باتیں معلوم ہو گئے تمہارے کو, 4 دن ہوا میں کر کے اب تم شروع کر دیا, ہمارے کو سمجھاتے, اس طرح کی باتیں کرتے. تو کوئی غلط کر رہا اس کو اگر سمجھائیں گے تو وہ دل توڑنے والی باتیں کرے گا. آپ اصلاح کریں گے, کیونکہ اصلاح کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے. آدمی سونے کی انگوٹھی پہنا ہے, حرام ہے, گناہ کا کام ہے. سونے کی لاکٹ پہنا حرام ہے, گناہ کا کام ہے. اب ہم اس کو بولیں گے, بولنے پر وہ ہمارا دل دکھائے گا, تو جو دل دکھایا اس پر بھی صبر کرنا ہے, دعوت کا کام کرنا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دی گئی, تکلیف دی گئی, بہت زیادہ ستایا گیا, لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبر کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک آزمائش انہوں نے ڈال دی, ایسی کہ آپ عرب کی کوئی بھی حسین خوبصورت حسن و جمال کی پیکر ایسی کوئی خاتون اگر ہم پیش کر دیں گے آپ کو, آپ اس سے نکاح کر لیں اور آپ کے قدموں میں دولت کا انبار لگ دیں گے, آپ یہ نکاح کو قبول کر لیں, آپ دولت کو قبول کر لیں, اور ایک اللہ کی جو بات ہے وہ بولنا آپ بند کر دیں, توحید کا پرچم بلند نہ کریں, اور اتنے سارے ہم خداؤں کی عبادت کرتے ہیں, ہمیں اس کی عبادت کرنے دیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, تم اگر ایک ہاتھ میں میرے سورج لا کر دے دیں اور ایک ہاتھ میں لا کر چاند دے دیں تب بھی میں نیکی کی دعوت دینا نہیں چھوڑوں گا. یہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے, یہ اتنا تم دولت دے دیں گے, تم خوبصورت حسن و جمال کی پیکر عورتیں لا کر دیں گے, ساری چیزیں تم پیش کریں گے, نہیں, اگر چاند اور سورج بھی لا کر دے دو گے میرے ہاتھ میں تب بھی میں تبلیغ کا کام نہیں چھوڑوں گا, نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنے کا کام نہیں روکوں گا. یہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا طریقہ, یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حوصلہ, ہمت, کام کی لگن, شوق کہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا ہے. کتنا ایذا کرتے لوگ, کتنا تکلیف دیتے, اللہ کے نبی علیہ السلام صبر کرتے, اور اللہ کے نبی علیہ السلام عبادت بہت زیادہ کرتے. اللہ کے نبی علیہ السلام عبادت بہت زیادہ کرتے, لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب تھوڑا آرام بھی کر لیجئے, آپ اتنی زیادہ نمازیں نہ پڑھیں. تو قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ جب بہت زیادہ نبی قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اتنا زیادہ مشقت نہ کریں, تھوڑا آرام بھی کریں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کچھ دیر سو جایا کرتے, ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو ساری رات جاگ کر عبادت کر رہے ہیں. تو کون انہیں منع کر رہا ہے کہ اتنی عبادت نہ کریں, کچھ کم کر دیں. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اندر دعوت اور تبلیغ کے اندر بہت زیادہ کوشش کر کے لوگوں کو سمجھانے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب اتنا نہ کریں, تھوڑا کم کر دیں. دعوت اور تبلیغ کا کام تو اتنا اچھا کام ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, تھوڑا یہ کام کم کر دیں. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اخلاق سے پیش آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, انک لعلی خلق عظیم, بے شک ہے محبوب آپ عظیم اخلاق پر فائز ہو, کہ بہت آپ کے اخلاق اعلیٰ ہے. اس کو کم کرو نہیں فرما رہا, نمازیں کم کر دو, عبادت
کم کر دو, مشقت کم کر دو, دعوت اور تبلیغ جیسی محنت یہ بھی کم کر دو, لیکن جو اخلاق ہے یہ اخلاق کی تم کم کر دو نہیں فرما رہا ہے کہ تمہاری اخلاق اعلیٰ ہے, تمہاری بہت اچھے ہیں اخلاق. تو اللہ تعالیٰ وہاں پر شان بیان کر رہا ہے اور ماشاء اللہ فرما رہا ہے اس طرح سے کہ یہ بہت اچھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہی نے وہ اخلاق عطا کیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے آ کر پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد, تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو قرآنی اخلاق ہے وہی نبوی اخلاق ہے, جو اخلاق قرآن کے اندر بیان ہے وہی نبی کے اخلاق ہیں. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. تو اچھے اخلاق کے ذریعے, اور اچھے اخلاق میں صبر ہے, شکر ہے, یہ دو چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. کیا بندہ بہت ساری برائیاں رہتی ہیں انسان کے اندر, لیکن اس کے اخلاق اچھے رہتے ہیں تو وہ تمام برائیاں چھپ جاتی ہے. نہیں, اچھے اخلاق کا آدمی ہے بھائی, ملنسار ہے, مسکرا کے بات کرتا ہے, اس کے اندر تھوڑے خرابیاں لیکن اخلاق اچھے, ادب کا انسان ہے, اخلاق ہے اس کے اندر, کردار اچھا ہے, طریقہ اچھا ہے, کچھ برائیاں ہے لیکن اخلاق اچھے, تو اس کے جو اچھے اخلاق ہے اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے, برائیوں کا وزن کم پڑ جاتا ہے. جب تولے جائیں گے تو یہ برائیوں کا وزن کم ہو جائے گا, اچھے اخلاق کا وزن زیادہ ہو جائے گا. عبادات سے زیادہ معاملات کا وزن ہو جاتا ہے. معاملات کے اندر اچھے اخلاق, کوئی آدمی ایذا دے, تکلیف دے, اس کے اوپر صبر کر لیا, بیٹھنے کو سیٹ کو جگہ نہیں ملی, صبر کر لیا, یا بیٹھ گئے تھے, ہمیں کرسی مل گئی تھی, ہم ٹرین میں جا رہے تھے, بس میں جا رہے تھے, اور ایسی صورت میں کوئی مجبور دیکھے کہ کوئی پیر سے معذور ہے, کوئی ضعیف ہے, وہ آ گیا, تو پھر صبر کر لیے کہ نہیں میں کھڑے کر باقی کا سفر کر لوں گا, اس کو اچھے اخلاق پیش کرنا ہے, اس کو کرسی دے دینا ہے, تو وہاں پر سیٹ اس کو دے دیا اور اپن صبر کرتے ہوئے چلا گیا. تو اس پر اجر و ثواب ہے. یہ نہ دیکھیں وہ مسلمان ہے یا کافر ہے, نہ, اس سے مطلب نہیں, بلکہ وہ ضعیف ہے, ہم کو اس کا ضعف کی وجہ سے دینا ہے. مسلمان ہے بول کر نہیں دے رہے, بلکہ اس کی ضعف کی وجہ سے. عورتیں ہیں, حاملہ عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, اور اتنے سارے لوگ مل کے غربت کی وجہ سے جا رہے ہیں, اور ہم دو آدمی ہیں, دونوں کھڑے جائیں گے تو اس میں 3 جنے بیٹھ جا سکتے تھے اس سیٹ میں, چلو اٹھ جائیں گے, ان کو جگہ دے دیتے ہیں. اچانک گاڑی کسی کی خراب ہو کر ٹھہری ہوئی ہے, پریشان ہے, اب چلو ہمارا تھوڑا وقت جاتا, اس کی کچھ مدد کر سکتے ہیں, یہ گاڑی کو یہاں سے قریب ٹھہر گئی ابھی, اس کو اس جگہ سے ہٹانا ہے کسی طرح سے, اس کے لیے کچھ کام کرتے ہیں تاکہ وہ گاڑی ہٹ جائے. کسی کے اوپر کوئی بوجھ آ جاتا ہے, ذہن پر بوجھ آ جاتا ہے, مالی بوجھ آ جاتا ہے, فکر کی بوجھ آ جاتا ہے, کسی کا آپسی نااتفاقی ہو جاتی ہے تو وہ جھگڑے کا بوجھ آ جاتا ہے, تو اس بوجھ کو سن کر مشورہ دے کر اس کے بوجھ کو دور کرنا, اس پر سننے کے لیے دل نہیں کرتا ہے. ہماری خود کی ٹائم کی شارٹیج ہوتی ہے, لیکن وہ آدمی سنا رہا ہوتا ہے, تو اس پر صبر کرنا کہ نہیں اگر میں جھڑک دوں, میں ہاتھ چھڑا لوں تو اس کو غم ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر کوئی ہاتھ تھام لیتا اور اپنی بپتا سناتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ٹھہرتے. حالانکہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ذمہ داری ہے, رسالت کی ذمہ داری ہے, نبوت کی ذمہ داری ہے, اور ڈھیر سارا کام کا انبار ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اگر کوئی آدمی اگر ہاتھ پکڑ کر اپنی پریشانی سناتا, اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش رہتے, تو صحابہ دیکھتے کہ یہ کیا ہے, اتنے لوگ ٹھہرے ہیں اور اتنے صحابہ کا جرمٹ ہے, اور ایک آدمی بھی اگر کوئی پریشانی سنا رہا تو اللہ کے نبی علیہ السلام مکمل سن لیا کرتے تھے, اس کو جھڑکتے نہیں تھے, ہاتھ جھٹکتے نہیں تھے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام ہاتھ ملاتے تو جب تک سامنے والا نہ چھوڑا خود نہ چھوڑتے تھے. یہ ان کے اعلیٰ اخلاق کی سب سے بھاری چیز ہے, وہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہم لوگ جلدی جلدی چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی, کیونکہ مزاج کے اندر ہوتا ہے, مزاج میں بعض انسان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے بات چیت کرنا, رہنا, گہما گہمی میں رہنا, کھیلنا, دوڑنا, سب کے ساتھ رہنا, ایک اس قسم کا مزاج رہتا. ایک اور ایک مزاج رہتا جس میں لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا ہے, بس میں اکیلا رہوں, خاموش رہوں, کتابیں پڑھوں, ناول پڑھ لوں, موبائل دیکھ لوں, اکیلے میں رہوں گا میں. لوگوں کی گہما گہمی اور بات چیت, دوڑ دھوپ, کھیل کود, اور ادھر جائیں گے, ادھر پھریں گے, اور پورے مل کے وہاں جائیں گے, ایسا کریں گے, یہ کریں گے, یہ ساری چیزیں پسند نہیں. تنہائی پسند رہتا, خاموش طبیعت کا رہتا. تو اس قسم کے دونوں قسم کے مزاج ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ابتدا آتی اس طرح سے تو حیران کن صبر ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں وحی کا سلسلہ رک گیا. یہ عجیب و غریب بات ہو گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہدایت دیتے آ کرتے, پہنچاتے رہتے اللہ کا کلام کہ یہ آیتیں نازل ہوئی, یہ حکم آیا اللہ کا, یہ کرو, یہ نہیں کرو, یہ ہے توحید کا, یہ تمام رسالت کا, یہ احکامات آتے جاتے. اب اس کے بعد پھر وحی کا آنا بند ہوا. اب یہ ایک ایسا عجیب و غریب معاملہ ہو گیا کہ جیسے ہی وحی آنا رک گئی, اللہ کے نبی علیہ السلام فکر مند بھی ہو گئے, غمگین بھی ہو گئے کہ یہ وحی کیوں نہیں آ رہی ہے. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام چونکہ رات میں جاگ کر عبادت کیا کرتے, بہت تلاوت کیا کرتے, تو ایک رات پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلاوت بھی نہیں کی بلند آواز سے. اور وہاں قریب میں جو عورت جو تلاوت رات کے حصے میں سنتی تھی, اس نے سن لیا کہ یہ تلاوت کی آواز بھی نہیں آئی ہے. بات پھیل گئی
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اب وہی نہیں آ رہی ہے. مشرکین کو بات پہنچ گئی، مکے کے آپس میں چیمے گویاں شروع ہو گئے اور مکے کے مشرکین آپس میں بولنے لگے، حتیٰ کہ یہاں تک بولے کہ اب اللہ کے رسول کو اللہ نے چھوڑ دیا، محمد کو اللہ نے اب چھوڑ دیا ہے. اس طرح سے معاذ اللہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا، وہی بند ہو گئی، اب اللہ ان سے ناراض ہو گیا، ان کا خدا ان کو چھوڑ دیا، ان سے بات نہیں کر رہا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام غمگین ہو گئے. تو یہ غم کا موقع تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حالت میں رکھا محبوب کو، اور پھر اللہ رب العزت نے کتاب کا سلسلہ پھر جاری فرما دیا اور ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی قسم بیان کر دی، اور کون سی دو چیزیں ہیں؟ والضحیٰ فرمایا، یعنی صبح کی روشنی کا قسم، یہ چاش کی قسم. جیسے چاش کا ٹائم کیسا رہتا؟ 9-10 بجے کا، ایک دم دھوپ میں ٹھنڈک رہتی، لیکن دھوپ پورا، سورج پورا نکل کر آ جاتا ہے. جیسے آدمی اشراق کی نماز پڑھتا ہے تو وہ اور جلدی پڑھ لیتا ہے، پھر چاش کی نماز پڑھتا ہے تو وہ ضحیٰ بولتے، وہ جو ٹائم رہتا سورج ایک دم سامنے آ گیا. تو ایسے ٹائم پر لوگ دوڑ دھوپ، کام کاج، کاروبار عروج پہ رہتا. ہر آدمی صبح ہو گئی، کام پہ جانا ہے، فیکٹری میں جانا ہے، دکان پہ جانا ہے، آفس میں جانا ہے، ہر کوئی ایک دوڑ دھوپ کا ٹائم ہے. وہ ٹائم ہے چاش کا وقت، جس میں آدمی کے اندر پھرتی رہتی کہ آج کا دن کچھ کام کرنا ہے. حتیٰ کہ یہ وہ وقت تھا چاش کا جب موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے اس وقت میں فرعون کے جادوگروں سے مقابلہ ہوا، تو اس وقت یہی ٹائم تھا، صبح کا ٹائم تھا، الگ صبح، یعنی چاش کا وقت، اشراق کا نہیں، چاش کا وقت. جیسے 9 بجے کا وقت سمجھ لیں آپ، بتانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بدلتے رہتا ٹائم، تو وہ ٹائم تھا. تو اس وقت میں جو جادوگر تھے جن کی تعداد 500 تھی، 500 جادوگروں نے اللہ کو سجدہ کیا. 500 جادوگروں نے کفر کو چھوڑا. بڑے بڑے جادوگر ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے آگے زیر ہو گئے اور انہوں نے سجدہ کیا. وہ چاش کا وقت تھا، تو اللہ تعالیٰ نے والضحیٰ فرمایا، وہ چاش کے وقت کی قسم، جبکہ جادوگروں نے سجدہ کیا ہے. یا اس چاش کی وقت کا قسم، وہ روشن دن کی قسم ہے جس میں کام کاج ہوتے ہیں. اے محبوب، آپ کے چہرے کی قسم، جو روشن چہرہ ہے، وہ روشن چہرے کی قسم. ہر ایک نے اس کی تفسیر الگ الگ بیان کی ہے. والضحیٰ سے مراد یہ بھی لی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک روشن چہرہ جو چاش کا جیسا ایک دم بالکل واضح رہتا ہے، تو اس کی قسم. پھر واللیل اذا سجا، رات کی قسم جو اس کے اندر پردے پڑ جاتے ہیں، اندھیریاں آتی ہیں. ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آیتوں کے پیچھے آیتیں نازل فرما رہا ہے. 11 آیتیں آ جاتی ہے اس صورت کے اندر، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے اے محبوب، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، نہ آپ کو مکروہ جانا. جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے رسول کو چھوڑ دیا ہے، نہیں چھوڑا. اللہ نے اس بات کی نفی کا اعلان کر دیا قرآن کی آیتوں میں، اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرما دیا اور نہ مکروہ جانا. جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو پسند نہیں کیا اللہ تعالیٰ، نبی کو ناپسند کیا، نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تعلیم دیتا ہے اپنے نبی کو. نبی کی تعلیم، نبی کی تربیت، نبی کو جو سکھانے کا کام ہوتا ہے، وہ کسی بندے کا کام نہیں ہوتا، وہ کسی فرشتے کا کام نہیں ہوتا، وہ کسی جن کا کام نہیں ہوتا کہ جن آ کر تعلیم یا تربیت دے، یا کوئی فرشتہ تعلیم یا تربیت دے، یا کوئی انسانوں میں سے کوئی انسان لکھنا پڑھنا سکھایا رہا ہے، یا کچھ تعلیم تربیت اخلاق سکھا رہا ہے. نہیں 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 نہیں، ان کو سکھانے والا ان کا رب ہوتا ہے. تو وہ استاذ ہے. تو استاذ جب تعلیم دے رہا ہے تو وہ تعلیم کے اندر ایک حصہ یہ بھی آ رہا ہے اس میں کہ کس طرح سے صبر کرنا ہے. تو وہ صبر کی تعلیم ہے کہ تمہارے اوپر اے محبوب آیات کا نازل ہونا رک گیا، تمہارے اوپر جو مسلسل وہی آ رہی تھی وہی کا سلسلہ رک گیا، اور پھر دشمن آپ کو تانے دینے لگے، بری بری باتیں بولنے لگے. آپ اس پر صبر کر رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں، اور پھر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میں نے چھوڑ دیا. اے محبوب، میں نے نہیں چھوڑا. یہ بھی تعلیم کا حصہ ہے کہ اس طرح سے خوشی کے ساتھ غم، تو اس میں بھی وہ کیفیت ہوتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا. اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے محبوب، آپ کی دنیا سے زیادہ آپ کی جو ہے آخرت اور بھلی رہے گی. آپ کی ہر آن پچھلی آن سے لمحے سے افضل اور بہتر رہے گی. ہر آن جب اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے محبوب پر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو اللہ تعالیٰ درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے سلام عرض کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی سلام اور درود کا حکم آ رہا ہے. تو جب درود اور سلام کے اتنے صیغے وہاں پر پہنچ رہے ہیں، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کے درجوں کو ویسے بھی بلند کر رہا ہے پہلے سے، اور بھی بلند کرتا چلا جائے گا. تو محبوب صبر کر رہے ہیں ایسی ابتدا کے اوپر. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ کو یتیم آپ تھے تو کیا ہم نے آپ کو نہیں پالیا؟ کیا ہم نے آپ کو نہیں سنبھالا؟ آپ تو یتیم تھے، یعنی آپ کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے. کیسی حالت میں؟ جبکہ آپ ابھی والدہ کے
شکم اطہر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے والد ماجد حضرت عبداللہ کو رخصت کر دیا دنیا سے، یعنی دار البقا کی طرف، دار الفنا سے کوچ کر گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں بلا لیا اور یتیمی حالت میں پیدا فرمایا، اور اس کے بعد پھر 6 سال کی عمر ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، والدہ ماجدہ بھی دنیا سے پردہ فرما لیے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام غمگین ہیں، پھر دادا ہے حضرت عبد المطلب، تو عبد المطلب ان کی پرورش کر رہے ہیں۔ 2 سال کے بعد رفیق اور رحمت ان کے دل میں کس نے ڈال دی تھی؟ عبد المطلب کے دل میں اتنی رحمت کس نے ڈالی؟ اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی کہ یہ بچہ میرے عبداللہ کا بیٹا ہے، تو انہوں نے اپنے پوتے کو جگر سے لگا کر پالا۔ 2 سال کے بعد پھر وہ بھی داغ فرقت دے دیے۔ اب اس کے بعد پھر کس نے پرورش کی؟ حضرت سیدنا زبیر، حضرت زبیر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا ہونا حضرت عبداللہ کے بڑے بھائی تھے، انہوں